بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین الہادی ٹی وی میں خوش آمدید۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری اور ناشکری کے نقصانات اور شکر گزاری کے فوائد کو ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی اپنی نعمتوں کی شکر کرنے کا حکم دیا اور یہ فرمایا ہے کہ اگر شکر کرو گے میری نعمتوں کا تو میں ان کو بڑھاؤں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث شریف کے اندر بنی اسرائیل کا ایک واقعہ آتا ہے، جس میں یہ بات بڑے اچھے طریقے سے اسے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ شکر گزاری کا کیا فائدہ ہے اور ناشکری کا کیا نقصان ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے، جن میں سے ایک کوڑ تھا اور ایک گنجا اور ایک نابینا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کے لیے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا، اور وہ ایک ایک کر کے سب کے پاس گیا۔ سب سے پہلے وہ کوڑ کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کون سی چیز پسند ہے۔ چونکہ اس کا کلر خراب تھا تو اس نے کہا مجھے اچھا رنگ پسند ہے اور اچھی صاف ستھری جلد پسند ہے، اور یہ بیماری جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں یہ چلی جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ فرشتے نے اس پہ ہاتھ پھیرا تو اس سے وہ بیماری ختم ہو گئی اور اچھا کلر اور اچھی جلد اس کو مل گئی۔ پھر اس نے پوچھا کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے۔ اس نے کہا مجھے اونٹ پسند ہے، اونٹ یا گائے۔ تو اس کو 10 حاملہ اونٹنی گابن اونٹنیاں دی گئی ہیں۔ تو فرشتے نے ساتھ کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے۔ اس کے بعد وہ گنجے کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے۔ چونکہ اس کے بال نہیں تھے، اس نے کہا مجھے اچھے بال مل جائیں اور یہ بیماری مجھ سے ختم ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے اس نے بھی اس پہ ہاتھ پھیرا، اس سے وہ بیماری چلے گئی اور اس کو اچھے صاف ستھرے بال مل گئے۔ تو یوں ہی اس سے بھی سوال کیا کہ تجھے کون سا مال پسند ہے۔ اس نے کہا مجھے گائے پسند ہے۔ تو اس کو حاملہ گائے دی گئی اور اس کو بھی یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے۔ اس کے بعد وہ نابینا کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے۔ چونکہ اس کی بینائی نہیں تھی، اس نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ میری بینائی واپس کر دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں، دنیا دیکھ سکوں۔ تو اس کو بھی اس فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی اس کو واپس کر دی، اور پھر اس سے پوچھا کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے۔ اس نے کہا مجھے بکریاں پسند ہیں۔ تو اسے یہی حاملہ اونٹ یہ بکریاں دی گئیں، اور یعنی کہ بچے پیدا کرنے والی دی گئی بکریاں دی گئیں۔ تینوں کے بچے ہوئے۔ تو اس کے پاس بھی ایک پورا ریوڑ تھا، ایک جنگل تھا اونٹوں کا، اور جو گنجا تھا اس کے پاس بھی ایک پورے جنگل تھا گائے کا، اور اس کے پاس بھی ایک پورا ریوڑ اور ایک جنگل تھا بکریوں کا۔ پھر اس کے بعد آزمانے کے لیے کچھ عرصے کے بعد وہ فرشتہ ان کو اپنی صورت اور کیفیت میں، اپنی حالت میں اس کوڑ کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ اس کو کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں، غریب شخص ہوں، میرا سامان سفر ختم ہو چکا ہے اور میں آج اپنی منزل تک اللہ تعالیٰ کی مدد اور آپ کے بغیر میں نہیں پہنچ سکتا۔ جس اللہ نے تجھے اچھا رنگ اور اچھی جلد دی ہے اور مال دیا ہے، ایک مجھے اونٹ ہی دے دو تاکہ میں اس کے ذریعے اپنی منزل کو پہنچ سکوں۔ تو اس نے کہا کہ میرے ذمہ بہت سارے لوگوں کا حقوق میرے اوپر لازم ہے تو جان چھڑانے کے لیے۔ تو فرشتے نے اس سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں تمہیں جانتا ہوں، کیا تم وہی کوڑ نہیں ہو جس سے لوگ تم سے نفرت کرتے تھے اور ایک غریب تھے، اللہ نے تجھے مال دیا ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں تو یہ جدی پشتی مالدار ہوں۔ تو فرشتے نے جواب میں کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں پہلی حالت میں کر دے۔ اس کے بعد وہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے بھی یہی سوال جواب کیا، اور اس نے بھی اس کو یہی جواب دیا۔ فرشتے نے یہ کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اپنی پہلی حالت میں کر دے۔ اس کے بعد وہ نابینا کے پاس آیا اور اس کو یہی کہا کہ میں ایک مسافر ہوں اور غریب شخص ہوں، اور میرے سامان سفر ختم ہو چکا ہے، میں اللہ کی مدد اور آپ کے بغیر میں اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ جس اللہ نے تمہیں بینائی واپس کی ہے، مجھے اس کے وسیلے سے مانگتا ہوں کہ مجھے ایک بکری دے دو تاکہ اس کے ذریعے میں اپنے سفر میں فائدہ اٹھا سکوں۔ تو اس نے جواب میں کہا کہ ہاں، باقی نابینا تھا، اللہ نے مجھے میری بینائی واپس کی ہے، تمہیں جو چاہیے لے لو اور جو چاہیے چھوڑ دو۔
آج میں جو چیز تم اللہ کے لیے لو گے میں تمہیں اس میں نہیں روکوں گا۔ فرشتے نے جواب میں کہا کہ تم اپنا مال اپنے پاس رکھو، تم تینوں کو آزمایا گیا ہے، تم سے اللہ راضی ہو گئے ہیں اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے اللہ ناراض ہو گئے ہیں۔ تو ناظرین، اس حدیث شریف کے اندر بہت اچھے طریقے سے اس بات کو واضح کیا گیا، ایک تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر کرنا چاہیے اور ناشکری سے ہر ممکن بچنا چاہیے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یعنی کہ جو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز بھی نہیں کرنا چاہیے، اور مطلب اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرنے کی وجہ سے وہ نعمتیں کم ہو جاتی ہیں، اس میں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ تو اس حدیث شریف کے اندر بہت پیارے انداز میں اس بات کو سمجھایا گیا ہے کہ جو کچھ بھی دے رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، تو اگر کہیں کسی موقع پہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع آ جائے تو اس میں گریز بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، اس حدیث شریف کے اندر بہت یہ بات آپ کو بخوبی